ملک میں اس وقت بدترین سیاسی محاذاری کا ماحول ہے۔ حکومت اقتدار بچانے اور اپوزیشن اقتدار چھیننے کی جنگ میں مصروف ہے۔ دوسری طرف ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکل رہا ہے۔ اقتدار کی کھینچتانی معیشت کی کشتی کو ڈبو رہی ہے اور یہ قومی سلامتی کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آج ڈالر انٹر بینک میں 180 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر اب دستیاب نہیں ہے، اور اگر دستیاب بھی ہوتا ہے تو وہ 185, 187, 190 روپے تک ملتا ہے، ویسے تو ملتا ہی نہیں ہے۔ انرجی سیکٹر کا برا حال ہے۔ ہمارے گردشی قرضے 2600 ارب روپے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے مہینے ہمارا تجارتی خسارہ 3 ارب ڈالر رہا اور اس مالی سال کے 8 ماہ کے دوران یہ 32 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ اس طرح 7 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 11.5 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ پاکستان پر اس وقت قرضوں کی مد میں 51,724 ارب روپوں کا بوجھ ہے۔ عوام مہنگائی سے بلبلا رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں۔ پچھلے ماہ بھی ملک میں مہنگائی کی شرح 12.2% رہی اور آنے والے چند ہفتوں میں ریکارڈ توڑ مہنگائی چھپر پھاڑ دے گی۔ روس یوکرین جنگ کے ماحول میں پیٹرول، پام آئل، کوئلے کے علاوہ کموڈٹی کی قیمتیں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ پھر آئی ایم ایف کو کون اور کیسے سمجھائے گا؟ اس وقت پاکستان اور آئی ایم ایف کے سٹاف لیول مذاکرات میں بھی کشیدہ سیاسی ماحول کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے۔ پچھلے مہینے پاکستان کو 11 ماہ بعد آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کی قسط ملی تھی، لیکن ساتھ ہی آئی ایم ایف نے گیس، بجلی کی قیمتوں اور انکم ٹیکس میں مزید اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے لیٹر سستا کر دیا، بجلی 5 روپے یونٹ سستی کر دی۔ اس کے ساتھ صنعت کاروں کے لیے ایمنسٹی اسکیم، کسانوں، نوجوانوں کے لیے قرضوں کا اعلان کیا۔ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی سستے کرنے کی بنیاد حکومت نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا بتائی، مگر عام خیال یہی ہے کہ وزیر اعظم کو اپوزیشن کے دباؤ میں یہ سیاسی فیصلے کرنے پڑے جو کسی صورت میں بھی پاکستان کی معیشت کے لیے مددگار نہیں ہوں گے۔ اب آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پاکستان کو کی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ملک میں موجودہ غیر یقینی صورتحال نے پاکستان کو بزنس کمیونٹی کو بھی اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ آئی تھنک کہ ایک ایسے ماحول میں جب پاکستان ماشاءاللہ ایک گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی ریمیٹنسز بہتر ہو رہی ہیں، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت امپروو کر گئی ہے، ایسے سچویشن میں یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یہ پاکستان کے جو اہداف ہیں اس نیکسٹ بجٹ 30 جون تک اس کو بری طرح متاثر کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو فریٹ انڈسٹری میں لاجسٹکس پوری جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹارٹ ہوئی ہے پہلے ہی، اور پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اور ایک کرائسس جیسی سچویشن بن رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو موومنٹس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے آپ ریفر کریں۔ جو اس وقت سیاسی انسٹیبلٹی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بھی انویسٹر اس وقت پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو موجودہ لوکل انڈسٹری کی جو صورتحال ہے، جو ٹیکسٹائل کی صورتحال ہے، اس میں یہ پوزیشن ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا، گورنمنٹ آج ہے، گورنمنٹ نہیں ہے۔ صبح یہ جو گورنمنٹ نے جو پالیسیز اناؤنس کی ہوئی ہیں، جو گیس اور بجلی کی سبسڈی ہے یہ کنٹینیو رہے گی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو 5 سال سے ٹیکسٹائل پالیسی پینڈنگ تھی وہ اپروو کی ہے، ایس ایم ای پالیسی اپروو کی ہے، اور جو انڈسٹری کے لیے انسینٹو پیکج دیا ہے یہ اپنا کنٹینیو رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کافی انسٹیبلٹی گورنمنٹ کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں کاروباری طبقوں میں پائی جا رہی ہے، اور بڑی بے چینی کی صورتحال ہے کہ کاروبار کا آگے کیا فیوچر ہوگا، آنے والی گورنمنٹ ان پالیسیز کو جاری رکھے گی یا نہیں رکھے گی، ہماری ایکسپورٹ کے آرڈر اس طرح رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جو پوزیشن ہے وہ کلیئر ہو تاکہ ہم اپنے اگلے جو آرڈرز ہیں ان کو لے سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہماری اس وقت جاتی ہے تو سب سے بڑا ایفیکٹ ہماری کرنسی پہ آئے گا، اور ہمارے اندازے کے مطابق 10% تک پاکستانی کرنسی ڈپریشیٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس ٹائم جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ پالیسیوں کو بھی جب نئی گورنمنٹ آئے گی یا نئی رجیم آئے گی اس سے بھی ان کا بہت فرق پڑے گا۔ جو ہم لوگوں نے آلریڈی کام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اس پہ بھی ان کا بہت بڑا ایفیکٹ آئے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہمارے باہر سے سرمایہ کاری کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی انپوٹ اور ایکسپورٹ جو ہے ہماری وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا ڈیمیج ہو جائے گی۔ اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوئے
اور اس کے اندر جو اس قسم کے مسائل ہیں، بجلی، گیس، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اس وقت اور بلوچستان میں گیس کی انتہائی شدید قلت ہے، تو ان کی پالیسی بننے کے بجائے گورنمنٹ اس وقت فائر فائٹنگ میں لگی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور اس وقت کتنی فیکٹریاں جو ہے وہ تیار ہو کے پروجیکٹ کھڑے ہوئے ہیں اور 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پالیسی ڈیسیجنز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی ہوں تو وہ فیکٹریاں چالو ہوں اور ایکسپورٹ میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو. میرے خیال میں جو اس وقت ٹیکسٹائل کو سب سے بڑا فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ انرجی کرائسس، اور جو اسپیشلی ان ساؤدرن زون، اور دوسرا یہ کہ جو ٹیرف وغیرہ ہیں وہ سارے ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو سیٹ کر سکے اور اس فائر فائٹنگ میں لگی ہے. ظاہر ہے کہ مشکل صورتحال ہے اور مشکل سے مشکل تر ہوگی. ایک جانب تو یہ معاشی مسائل ہیں، دوسری جانب حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اس وقت پوری توجہ پوری حکومت کی، پوری کابینہ کی اس وقت ان سیاسی مسائل کے حوالے سے. وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس نہیں منعقد کیا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کہ اس مشکل صورتحال کو مزید پیچیدہ بنائے گی. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ماہر معیشت اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ایک تو ویسے ہی معیشت ہماری امتحانی صورتحال سے گزری ہے، عالمی سطح پر قیمتیں پیٹرول کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بے پناہ بڑھ رہی ہیں، کموڈیٹیز کی بڑھ رہی ہیں. IMF کا پروگرام ہمارا ہے، وہ ہم اس کا اس وقت اس پروگرام چل رہا ہے، اس وقت ریویو ہو رہا ہے، بات چیت ہماری ہو رہی ہے، اور پھر ہم ایک سیاسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں. بے پناہ اس وقت سیاسی مہازارائی کی کیفیت ہے ملک میں، اور ریاست کی ساری توجہ، جو حکومت ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ صرف یہ فائر فائٹنگ کی طرف ہے. معیشت کو تو بے پناہ نقصان ہوگا نا اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جنگ کا آغاز ہوا تھا رشیا اور یوکرین کا، اس کے فوراً بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا تھا. $130 فی بیرل تک پہنچ گئے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ گرا کے $100 پہ آ گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے درآمدات میں اتنا اضافہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ دوسری قیمتوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے گندم کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہے، آپ کے ہمارا جو ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہے. تو البتہ آپ کے درآمدات میں کچھ اضافہ نظر آتا رہے گا. اس کے نتیجے میں جو ہمارا تجارتی خسارہ، جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جو پہلے 7 مہینے میں $11.6 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور فیبروری کے مہینے میں خاص طور پہ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے. اگر اس میں کچھ کمی آتی ہے تو پھر حالات کچھ سنبھلیں گے، مگر اگر کوئی خاص کمی نہیں آتی ہے، اور اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ چونکہ ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز میں کمی نظر آ رہی ہے ہر ہفتے، تو یہ پریشان کن سی بات ہے. البتہ افراط زر کے معاملے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے ریلیف پیکج دیا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو باہر کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ تیل اور بجلی میں، اس میں اضافہ نہ ہو. اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ ہماری جو رفتار ہے افراطی زر کی، وہ 10% سے کچھ کم ہو سکتی ہے. مگر اس کے نتیجے میں بجٹ کا خسارہ بڑھ سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. آخری بات یہ کہوں گا اس سلسلے میں کہ IMF کا 7واں ریویو جاری ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ IMF 6 ریویو میں بھی ہمارے ساتھ بڑی سختی دکھائی تھی. لگتا یہ ہے کہ اسی طرح کی سختی وہ 7ویں ریویو میں بھی دکھا رہے ہیں. تو اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ نے تشویش کے پہلوؤں کی آگاہی کی، اور پھر اس کے علاوہ اس بات کی بھی گفتگو میں مجھے جھلک نظر آئی کہ مجموعی صورتحال قابو سے باہر نہیں ہے. کم از کم ظاہر ہے کہ تکلیفیں، چیلنجز بے پناہ ہیں، لیکن قابو سے باہر نہیں ہے. مگر یہ سارا صورتحال تو مینج ہوتی، بہتر طریقے سے چلتی نا جس ملک میں ایک سیاسی ٹکراؤ نہ ہو، اور ایک جمہوریت ہے، سیاسی اس طرح کے معاملات. مگر یہ تو بہت ہی میک اور بریک سچویشن ہے. حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپوزیشن اقتدار حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس میں معیشت کی یہ صورتحال ہے.
اس کے تو اثرات ہوں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے اثرات عام طور پہ دو چیزوں پر خاص طور پہ ہوتے ہیں. ایک تو چونکہ تجارتی خسارہ پہلے سے ہی زیادہ ہے اور ہمارے روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے. اب تو آپ نے دیکھا کہ یہ 179 روپیز فی ڈالر سے بھی نیچے گر چکا ہے آج. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی پھیل رہی ہے. ہمارا اسٹاک مارکیٹ ایک دن بہت گرتا ہے، دوسرے دن کچھ بڑھ جاتا ہے، مگر البتہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں میں کچھ کمی ضرور آئی ہے اور روپے کی قدر میں تو واضح طور پر کمی آئی ہے. اور اگر انسرٹنٹی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو مارکیٹس میں پریشانی کا رجحان رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے روپے کی قدر میں کچھ اور کمی آئے اور مارکیٹ میں کوئی خاص اضافہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب کیا محسوس کرتے ہیں وزیر اعظم نے جو اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کے نتیجے میں جو کہ بجلی کی قیمتیں کم کی تھی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کم کی تھی، پھر اس کے علاوہ کئی دوسرے اقدامات کیے تھے، پھر آپ نے ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے آئی ایم ایف، کیونکہ ابھی ریویو ہمارا 7واں چل رہا ہے، سختی آ سکتی ہے یا اس پروگرام پہ اثر آئے، تو اس کے لیے تو ہمارے پاس کنٹینجنسی ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ پھر ایک مشکل صورتحال ہوگی، بہت مشکل صورتحال ہوگی. اور پھر میں کہوں گا کہ اندر معیشت کی یہ صورتحال ہے، آئی ایم ایف کا یہ چیلنج ہے، اور پھر سامنے ایک بہت ہی سیاسی طور پہ بہت ہی ایک عدم استحکام ہے ملک کے اندر. تو اس کے لیے ہمیں کنٹینجنسی تو بنا کے رکھنی چاہیے نا کہ کل خدا نخواستہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بہت ہی منفی رد عمل آئے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں. دیکھیے امکانات کافی زیادہ ہیں کہ آئی ایم ایف آپ سے کہے گا جو ہم پر جو بوجھ پڑ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ریلیف پیکج کا، وہ بہت لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہوگا جب تیل کی قیمت $130 تک پہنچ گئی تھی، مگر اب چونکہ کم ہے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 4 مہینے جس کے لیے انہوں نے قیمتوں کو قائم رکھا ہے اس دوران تقریباً 250 ارب کا ہمارا ریونیو لاس ہے یا کچھ سبسڈیز دینا پڑے گا. آئی ایم ایف اس بات پر راضی ہوگا کہ یا تو آپ ان کو واپس لیں، جو کہ نامناسب ہوگا اس لیے کہ ہمارے پرائم منسٹر منتخب ہیں، انہوں نے جب ایک ڈیسیشن لیا ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے، مگر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں فوراً سے فوراً 250 ارب کے پرپوزل لانے پڑیں گے. جو پرسنل انکم ٹیکس میں جو ریفارم کی بات ہو رہی تھی کہ بجٹ سے ہوگا، اس کو شاید فوراً ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑے جو کہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ امیر طبقے کی آمدنی میں بہت اضافہ ہے. گاڑیوں کی سیل 60% بڑھ رہی ہے، یعنی کہ آمدنی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، تو ان پہ ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف کچھ خرچوں میں کمی لائیں تو بیلنس کر لیں تو پھر شاید آئی ایم ایف 7واں ریویو اپنا کمپلیٹ کر لے گا. ایک اور طریقے سے ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اس سیاسی حالات میں کچھ استحکام پیدا ہو، یہ جو ایک پورے ملک میں انسٹیبلٹی ہے اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پھر اوورآل عوام کے اندر بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، سرمایہ کار سب سے زیادہ پریشان ہے، کاروباری حضرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، ہمارے پوری جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ ایک طرح سے سٹالڈ ہے، مارکیٹ سٹالڈ ہے. اگر یہ صورتحال بہتر ہو جائے، اس مسئلے کا حل ہم ڈھونڈ لیں، کوئی ایک سلوشن اس کا نکل آئے، تو پھر تو یہ مسائل جس کا آپ مسلسل تفصیل سے آپ نے بڑا سراسر ذکر کیا ہے، اس کو تو ہم مینیج کر سکتے ہیں اور بہتری کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. ہماری جو حکومت ہے اس کی پوری کوشش اور پورا رجحان معاشی حالات پر ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ سیاسی کشمکش کی وجہ سے جو رجحان معاشی حالات کو بہتر کرنے کی طرف ہونا چاہیے، شاید اس حد تک اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ حالات خراب زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ کا تجارتی خسارہ ہو سکتا ہے اس سال $20 ارب تک پہنچ جائے، جو تاریخ کا سب سے بلند لیول ہوگا. دوسری طرف آپ کو قرضوں کی واپسی پر تقریباً کم از کم $13 ارب اس سال دینے ہیں اور اگلے سال تقریباً $17 ارب. تو جو باہر سے جو پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہے ڈالرز کی، وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ بہت پریشان کن بات ہے. اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام
ختم ہو جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور جو بھی حکومت ہو اس کو یہ سوچنا ہے کہ امپورٹ یعنی کہ درآمدات کو کس طرح کم کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ بہت سے آئٹمز پر کوٹا لگانا پڑے، جس طرح سری لنکا نے لگایا ہے پچھلے دنوں، اور اس طرح کے سخت اقدامات لینے پڑیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنے مانیٹری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں، البتہ روپے کی قدر میں آہستہ آہستہ گراوٹ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے ہفتوں میں سرے سود میں بھی وہ اضافہ لے کر آ جائیں۔ بڑی نوازش ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے آج بڑا عمدہ دن تھا۔ تھوڑی سرپرائز ہوئی کیونکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ہار جائے گا، مگر ڈرا ہو گیا اور پاکستان نے بڑی عمدہ پرفارمنس دکھائی ہے۔ شائقین نے انجوائے کیا کرکٹ، اور ظاہر ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی اس وقت بہار ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔